الأنبياء محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کرنے کے بعد درود برکات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیات میں اللہ رب العزت نے وضو کا حکم فرمایا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے نہ تو ہمیں وضو کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ ہمیں غسل کرنے کا طریقہ آتا ہے، اور ہمارا مردہ اگر مطلب انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو نہ ہمیں اس کو کفن کا طریقہ آتا ہے نہ ہمیں اس کو غسل دینے کا طریقہ آتا ہے۔ یہ بات اچھی ہے کہ ہر مسلمان کو وضو اور غسل کے فرائض اور سنت واجبات سب چیزیں یاد ہونی چاہیے، کہ اگر اس کو وضو کے فرائض یا غسل کے فرض کا پتہ نہیں تو وہ انسان پاک ہی نہیں رہتا۔ ایک صحابی آیا کہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں رہتی، کماتا بھی بہت ہوں اور برکت پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلی جاتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ہم مستری کے بعد فوراً غسل کر دیا کرو۔ یا رسول اللہ اس کے اندر کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جتنی دیر تو اور تیری بیوی گھر کے اندر یعنی قریب رہے گی تو برکت ختم ہو جائے گی، یعنی پاک ہو جایا کرو۔ پاکی کے اندر برکت ہے، پاکی کے اندر اللہ کی رحمت ہے، اور پاکی کے اندر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جب انسان پلید ہو جاتا ہے وہ پاکی بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت بھی نہیں آتی اور رحمت والے فرشتے بھی نہیں آتے۔ جب وہ انسان یا عورت پاک ہو جاتے ہیں تو پھر رحمت کے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وضو کرنے کا طریقہ جو میرے آقا نے بتلایا قرآن مجید کے اندر ہے، وضو کے 4 فرض ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اپنا چہرہ دھو، اپنے ہاتھ دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں دھو۔ یہ 4 فرض ہیں جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔
فرمایا آگے اس کی تشریح میرے آقا نے بتلائی ہے کہ اصل وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طرح ہم نے کرنا ہے۔ تو میرے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاغسلوا وجوہکم، دھو اپنے چہرے کو۔ چہرہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ پیشانی سے لے کر یعنی داڑھی کی یہاں تک، اور کان سے اس دو سے لے کر اس کان تک یہ پورا چہرہ ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ اگر اس چہرے کے اندر بال کے برابر بھی خشکی رہ گئی، وہ جا مطلب گلی نہ ہوئی، تو آپ کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ جب فرض پورا نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا۔ وجوہکم و ایدیکم، فرمایا کہ آپ نے ہاتھوں کو دھو۔ عربی کے اندر یہ پورا بازو جو ہے اس کو ہاتھ کہتے ہیں۔ ہم تو ہاتھ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ دونوں ہاتھ ہیں۔ فرمایا کہ وجوہکم و ایدیکم، آپ نے ہاتھوں کو یعنی یہ ہاتھ پورے یہ بازو ہے ان کو دھو۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ یہ بازو دھونا، یعنی یہاں تک دھونا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر اس کے درمیان کے اندر کوئی چیز بھی خشک رہ گئی تو آپ کا فرض رہ جائے گا۔ فرض رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے؟ اور تیسرا فرمایا کہ سر کا مسح کرو، یہ وضو کا تیسرا فرض ہے، یعنی 4 انگلیوں کے برابر سر کا مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے۔ 4 انگلیوں کے برابر کچھ لوگ ایسے سب کر لیتے ہیں، ان کا مسح ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے فرض ادا کیا ہے، پوری سنت ادا نہیں کی۔ چوتھا فرض کیا ہے کہ یعنی 4 انگلیوں کے برابر سر کا مسح کرنا، یہ فرض ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ پاؤں کو یہاں منہ تک دھونا، یہ فرض ہے۔ اگر اس کے درمیان کے اندر پاؤں کا تلوا حصہ خشک رہ گیا، یا انگلیاں والی جگہ خشک رہ گئی، یا یہ جگہ اثر دیکھا ہے کہ لوگوں کی خشک رہ جاتی ہے، اگر یہ رہ گئی تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب فرض ادا نہیں ہوگا تو اس کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ ہے 4 فرض۔ میرے آقا نے اب یعنی سنت طریقہ کس طرح بتلایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم وضو کرنا شروع کرو، منہ کعبے کی طرف کر کے بیٹھو، یعنی پیٹھ کر کے نہ بیٹھو۔ وضو کے کرتے وقت منہ کعبے کی طرف منہ کر کے بیٹھو، اور پہلے دونوں تم اپنے ہاتھ دھو۔ ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کلی کرو۔ ہاتھ دھونے کا بھی ایک یعنی اللہ رب العزت نے حکمت رکھی ہے، کلی کرنے میں بھی مطلب ایک حکمت رکھی ہے۔ ہر آزاد دھونے سے اللہ رب العزت نے اس کے اندر حکمت رکھی ہے، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر اسی طرح کیا جائے تو انسان کے اندر وبا اور بیماریاں ساری ختم ہو جائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کلی کرو۔ کلی کرنے کے بعد یہ شہادت والی انگلی، بہتر یہ ہے کہ تمہارے پاس مسواک ہونا چاہیے۔ اس مسواک کرنے سے ایک تو تمہارے دانت صاف ہو جائیں گے، اور یعنی منہ کی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور مسواک کرنے سے پیٹ کی 10 بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ مسواک کرنے سے پیٹ کی 10 بیماریاں ختم ہوتی ہیں، کہ جس کا ہم نے آج مسواک کرنا چھوڑ دیا ہے۔ صبح کے وقت اٹھیں گے، دوست سے اپنے دانت رگڑ کے پھر چلے جائیں گے، پھر یعنی صبح پھر جا کر صفائی کریں گے، پورا دن مسواک نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ منہ بھی تمہارا صاف ہو جائے گا، اور تمہارے دانتوں کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ یا کوئی چیز لگی ہوئی ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے کرنے سے تمہاری پیٹ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت پر یہ دشوار نہ ہوتا مسواک کرنا، تو میں ان کے اوپر فرض قرار دیتا کہ ہر نماز میں، ہر وضو میں مسواک لازمی کرنا ہے۔
کہ اگر وضو مسواک نہ کرتے تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا میری امت کے لیے دشواری تھی تب میں نے یہ حکم نہیں دیا، فرض نہیں کیا کہ میں سنت طریقہ ہے کہ آپ مسواک کر لیں۔ یہ اگر مسواک نہیں ہے تو انگلی سے صاف کر لیں، اگر انگلی سے بھی صاف نہیں ہوتی تو پھر ایسا کرے کپڑا اسی طرح لے کے اس طرح دانتوں کو صاف کر لیں۔ یہ میرے آقا نے اسی طرح طریقہ بتلایا۔ اس کے بعد فرمایا ناک میں پانی دے، پانی دینے کے بعد اس چھوٹی انگلی سے ناک کو اس طرح صاف کرنا ہے، ناک کو اسی طرح صاف کرنا ہے۔ کرنے کے بعد پھر اپنے چہرے کو دھونا ہے، یعنی اپنا فرض پورا ادا کرنا ہے، چہرہ دھونا۔ یہ پورا مکمل جو ہے یہ چہرہ فرض بھی دھونا ہے اور سنت طریقہ بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ہر اعضاء کو تین مرتبہ دھو، اور دھونے کا طریقہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ منہ پہ چلو لگا لیا پھر باتیں کرنا شروع کر دی، جب وہ پانی سوکھ جائے پھر کرنا۔ فرمایا نہیں، منہ تمہارا گلا ہو پھر دوسرا، پھر گلا ہو پھر تیسرا، 3 مرتبہ منہ دھونا یا ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ میرے آقا نے اسی طرح فرمایا ہے، تم نے اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جب منہ آپ نے دھو لینا ہے تو یہ بازو دھونے ہیں، 3 مرتبہ بازو پانی یعنی اس کے اوپر پانی بہانا ہے، اور انگلیوں کا خلال کرنا ہے اسی طرح، تاکہ اس کے اندر کوئی بیچ والی درمیان والی جگہ خشک نہ رہ جائے، ساری کی ساری وہ پانی سے تر ہو جائے۔ اور بعد لوگوں کو دیکھا ہے جب 3 مرتبہ دھو لیتے ہیں نا تو پانی اس طرح لیتے رہتے، حالانکہ اسی طرح اچھا نہیں ہے۔ جب 3 مرتبہ دھو لیا آپ نے اس کے بعد پانی بہانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ نے پانی بہا لیا ایک دفعہ کے پورا بازو آپ کا تر ہو گیا، کوئی جگہ خشک نہیں رہی، آپ نے سنت ادا کر لی ہے 3 مرتبہ والی، 2 دفعہ پانی لے کر اسی طرح کر لیں تاکہ وہ 3 والی سنت ادا ہو جائے۔ جب آپ نے یہ بازو دھو لیا، دھونے کے بعد اب جو ہے مسح کی باری، مسح سنت طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پانی لیتے ہیں، پانی لے کے آنکھوں پہ لگا کے یا آنکھوں پہ نہیں لگاتے، اس طرح کر کے بعد میں مسح کرتے ہیں، حالانکہ اسی طرح سے سنت طریقہ کیا ہے؟ پانی لیا اور ہاتھوں کو اس طرح کر کے اس طرح آپ کر لیں۔ ایسے کرنے کے بعد یہ 3 انگلیاں سر کے اوپر اسی طرح پیچھے لے جائیں، پھر اس کے بعد یہ ہاتھ کی ہتھیلی، یہ دونوں انگلیاں انگلیاں شہادت انگلی یہ انگلی نہ لگے، پھر اسی طرح یعنی آپ بس اسی طرح واپس لے آئیں۔ اس کے بعد یہ انگلی جو ہے یہ کان کے اندر لگا دی ہے، اس طرح یہ انگوٹھا جا کر کیر میں بچا، یہ کان کی پچھلی طرف اس طرح لگانا ہے۔ اس کے بعد یہ انگلی کی پشت جو ہے یہ پیچھے سے گردہ کرے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 4 انگلیوں کا برابر اسی طرح سے ہاتھ پھیر لیا، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا، سنت رہ جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو آدمی اسی طرح یعنی مسح کرتا ہے گردن کے اوپر ہاتھ یعنی ہاتھ پھیرتا ہے، کبھی اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا، یعنی وہ آدمی کبھی پاگل نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو اس طرح کرتا رہے گا وہ آدمی کبھی پاگل نہیں ہوگا، جو مسح گردن کا نہیں کرتے۔ فرمایا ان لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ شاید کہ کسی وقت بھی وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ نے یہ سر کا مسح کر لیا، اسی طرح پھر آپ نے پاؤں دھونے ہیں، یعنی سیدھا پاؤں پہلے دھونا ہے، الٹا ہاتھ لگانا ہے، سیدھے ہاتھ سے نہیں دھونا۔ اس طرح یعنی پاؤں کے اوپر پانی چلائیں اور ہاتھ اس طرح مرتے رہے اور انگلیوں کو اسی طرح کھلال کرتے جائیں تاکہ درمیان والی جگہ کو یہاں سے خشک نہ رہے۔ اگر خشک رہے گی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، وضو جب نہیں ہوگا آپ پاک نہیں ہوں گے، پاک جب نہیں ہوں گے تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کھلال کرنے کے بعد یہ سنت طریقہ جو میرے آقا نے بتایا۔ اب یعنی غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والی کو بھی جا کر بتائیں
کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب میں غسل اور وضو کے بتلاتا ہوں ایک بات مجھے یاد آ جاتی ہے۔ ایک ڈاکٹر تھا، بڑا اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا بھی غسل کے فرض، کہتا ہے جی 3۔ میں کہ بالکل، کون کون سے بھائی؟ ایک صابن، تولیہ اور تیل۔ سبحان اللہ، صدقے جاؤں تمہیں تیری تعلیم ہے۔ یعنی غسل کے فرض کو صابن، تولیہ اور تیل یہ جانتے، اس کو یہ پتا نہیں کہ اصل فرض کیا ہے۔ اگر اصل فرض ادا نہیں کیے تو بندہ پاک نہیں ہوتا، بندہ پاک نہیں ہوتا۔ جب بندہ پاک نہیں ہوگا تو گھر کے اندر برکت کیسے رہے گی اور رحمت والے فرشتے کیسے آئیں گے، اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ تب تو میرے آقا نے اس غلام کو فرمایا تھا کہ جب ہم بستری سے فارغ ہو تو فوراً غسل کر لیا کر، تاکہ تم گھر کے اندر پلید نہ رہو۔ تاکہ جب تم پلید ہو جاتے ہو تو رحمت والے فرشتے چلے جاتے ہیں، جب تم پاک ہو جاؤ گے تو رحمت کے فرشتے آئیں گے۔ یعنی طریقہ غسل کرنے کا کیا ہے؟ آپ اپنی بیوی کے پاس گئے، یعنی آپ فارغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ پہلے پیشاب کرنا ہے۔ اگر نفس کے اندر منی کا ایک ذرہ بھی رہ جائے تو ڈاکٹر اور حکیم لوگ کہتے ہیں کہ اس انسان کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جو اس کا علاج بھی نہیں ہوتا، کہ جب آپ پیشاب کریں گے تو وہ چیز نکل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ختم ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ استنجا کرنا ہے۔ استنجا کرنے کے بعد جس طرح میں نے آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، اسی طرح اس جگہ پر بیٹھ کر اسی طرح وضو کرنا ہے۔ اور بات بھی میری یاد رکھو، غسل خانے کے اندر یا لیٹرین کے اندر باتیں نہیں کرنی، میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی چیز منگوانی ہے، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی کو اس طرح کرو، گھر والوں کو بتایا ہوا ہو کہ فلاں چیز ہم نے منگوانی ہے، وہ تمہیں دے گے۔ بعد لوگوں کو دیکھا فون بھی سن رہے ہیں اور پیشاب بھی کر رہے ہیں، غسل خانے میں کھڑے فون آ گیا، باتیں بھی کر رہے ہیں، صابن بھی لگا رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں 2 منٹ تم بند کر دو، نہ سنو تو کوئی حق نہیں ہوتا۔ جب یہ فون نہیں تو وہ لوگ نہاتے تھے، اور اس لیے ان لوگوں کی برکتیں بھی تھی، ان کے اوپر رحمتیں بھی تھی کہ وہ عمل کرتے تھے۔ ہم صرف شریعت کا نام لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ مقصود نام لینا نہیں، مقصود یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ جب آپ غسل خانے میں بیٹھے، جس طرح میں نے وضو کا طریقہ بتلایا ہے، اسی طرح وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد یعنی غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض ہیں۔ پہلا کیا کرنا ہے؟ منہ کے اندر پانی ڈالنا ہے۔ پانی ڈالنے کے بعد اتنا غرغرہ کرنا ہے کہ حلق تک پانی پہنچ جائے، یعنی 3 مرتبہ اسی طرح کریں، حلق تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے ناک میں پانی چلانا ہے کہ یہ نرم ہڈی جو ہے سرکام پر، وہاں تک پانی پہنچ جائے۔ اب بہتر یہ ہے کہ اتنا چڑھائیں کہ منہ سے نکل آئے، کوئی شک نہ رہ جائے کہ یہاں تک پانی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ جب منہ سے نکلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ باقی ہڈی تک پانی پہنچ گیا ہے۔ یہ ہے 2 فرض۔ تیسرا فرض ہے پورے وجود کے اوپر پانی ڈالنا، یعنی جسم کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے۔ اگر رہ گیا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ غسل کرنے کا میں نے آپ کو یہ 3 فرض بتلا دیے۔ سنت طریقہ ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، سوچا آپ سیدھے کندھے پر لوٹا پانی کا پہلے ڈالیں، میرے آقا اسی طرح کیا کرتے تھے۔ اور لوٹا یا مطلب کوئی چیز بھی بنتا ہے دوسرے منہ پہ ڈالیں، دوسرے کندھے پہ ڈالیں۔ ڈالنے کے بعد پھر آپ سر کے اوپر ڈالیں، ڈالنے کے بعد پورے وجود کو آپ گلا کر لیں۔ سنت طریقہ یہ ہے، اگر یہ آپ اسی طرح کر لیں گے جب تک وہ آپ کا غسل رہے گا، مفت کا فرشتے جو ہیں ثواب لکھتے رہیں گے۔ ورنہ اگر آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف فرض ادا کرنے کے بعد یعنی غسل کر لیں، غسل تو آپ کا ہو جائے گا، سنت کے خلاف ہوگا۔ اگر سنت کے مطابق کر لیں گے جب تک وہ غسل آپ کا رہ جائے گا، آپ کو ثواب ملتا ہی نہیں۔
اور جب آپ غسل خانے سے نکلے اخیر میں یہ پاؤں جو آپ دھو لیں تاکہ وہ پانی جو گرتا رہا ہے زمین پہ گرا، گرنے کے بعد اسے چھینٹے اٹھ کر یعنی آپ کے پاؤں پہ گرے ہیں تو اخیر میں پاؤں آپ کے صاف کر کے باہر نکل گیا۔ یہ ہے غسل کرنے کا طریقہ۔ اور میرے آقا نے جو فرمایا اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا اپنے بچیوں کو جا کر بتاؤ، بچیاں جو ہے کسی سے پوچھتی نہیں، اپنے بیٹیوں کو بلا کر کہو بیٹے غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، غسل کے فرض یہ ہے، اور اسی طرح آپ کرتے رہنا۔ وہ جب جبھی جائیں گے تو اپنی اولاد کو بھی بتلائیں گے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ پہلی تربیت جو ہے ماں کی خون ہوتی ہے، اگر وہ ماں کو پتا ہے تو بتلائے گی، کہ اگر ماں کو بھی خبر نہیں ہے تو وہ کیا بتلائے؟ خاوند کے اوپر حق بنتا ہے، باہر جا کر سن کر آتا ہے اور تک گھر میں نہیں سنتی، اس کو پتا نہیں ہوتا۔ یہ آپ اپنی بیوی کو جا کر بتائیں کہ غسل کے فرض اتنے ہیں اور یہ ادا کرے گی تو پاک ہوگی، اگر یہ ادا نہیں کرے گی تو پاک نہیں ہوگی۔ یعنی جب مرد یا عورت دونوں پاک نہیں ہوتے رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جب وہ پاک ہو جائیں گے تو رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں۔ جب یہ چیزیں ہم سے ختم ہو گئی تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اور مالک کی رحمت بھی ختم ہو گئی، بے برکتی اتنی ہو گئی کہ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ پھر وجہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور چلے گئے تو اللہ کی رحمت ہم سے دور چلے گی۔ اور یعنی مردے کو غسل کس طرح دینا ہے؟ جب بندہ مر جاتا ہے پھر کہتے ہیں مولوی مجھے کہا ضروری نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ ہے تو اس کا حق بنتا ہے اپنے باپ کو اپنا بیٹا بھی سمجھے، اگر بیٹا نہیں تو بھائی کا حق بنتا ہے اپنے بھائی کو غسل دے، اپنے رشتہ دار کا حق بنتا ہے کہ آپ نے یعنی اس رشتہ دار کو وہ خود ہی غسل دے، کسی دوسرے کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہم کیا کرتے ہیں جی مردے کو ہاتھ نہیں لگانا، مولوی کو بلاؤ وہی آ کر ہاتھ لگائے گا۔ کچھ لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے، وہ لوگ کبھی اپنے باپ مرنے کے بعد اپنے باپ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ایک تو ہے نا سنی سنائی بات، میں نے ایک گنہگار آپ سے دیکھا، ایک آدمی تھا اس کا باپ مر گیا، جا کے پیڑھی سے 10 مزدور لے آیا، ان کو آ کر بٹھایا کہ میرا باپ مر گیا ہے، میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، اس کی قبر بھی تم نے بنانی ہے، اس کو غسل بھی تم نے دینا ہے، اس کو کفن بھی تم نے دینا ہے، اس کو 4 پائی میں لینا، جو بھی کام ہوتا ہے وہ سارا کا سارا کام تم نے کرنا ہے، ہم نے ہاتھ نہیں لگانا۔ اور قبرستان میں لے کے 2 4 پائی بھی تم نے اٹھانی ہے، وہاں قبر کے اندر دفن کر کے مٹی ڈال کے پھر واپس آ کر مجھ سے جھاڑی بھی لے جانا اور کھانا بھی کھانا۔ یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے باپ کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اپنا رشتہ دار بیٹا اپنے باپ کو غسل دے، اگر بیٹا مر گیا ہے تو باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کو وہ خود غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ مردے کو غسل دینے کا یہ ہے کہ 3 ڈیلے آپ نے لے لینے ہیں، وہ 3 کپڑے بناتے ہیں نا جس کے اندر ہاتھ ڈال کے مطلب کرتے ہیں، وہ ہاتھ کے اوپر کپڑا باندھ کر بجلی باندھتی ہے، ہاتھ کے اوپر کپڑا باندھ کر پہلا ڈیلا لینا ہے، پچھلی طرف سے رکھ کے آگے کھینچ کے پھینک دینا ہے، پھر وہ کپڑا اتار دینا ہے، اس کے بعد دوسرا کپڑا اوپر باندھنا ہے، دوسرا ڈیلا لینا ہے، اگلی طرف سے رکھ کے پیچھے طرف جو گندگی نکلی ہو مطلب اس کو صاف کر کے ڈال دینا ہے، پھر وہ کپڑا اتار دینا ہے، پھر تیسرا کپڑا باندھنا ہے، اس کے بعد تیسرا ڈیلا دے کر یعنی پچھلی طرف سے کھینچ کر اس کو صاف کر دینا ہے۔ جس طرح ہم نے استنجا کیا اس مردے کو بھی اسی طرح استنجا کروانا ہے، اور پیٹ کے اوپر ہلکا ہلکا سا دبا دینا ہے تاکہ اندر جو گندگی کھڑی ہے وہ باہر نکل آئے۔ وہ گندگی بعض لوگوں سے سنا ہے دیکھا نہیں، اللہ بہتر جانے سچ ہے یا نہیں ہے۔ کچھ لوگ یعنی مردے کے پیٹ پچھلی طرف سے گند مارتے ہیں، جو اندر گند جو کھڑا ہے وہ سارا کا سارا نکل، اللہ بہتر جانے پتہ نہیں جھوٹ ہے یا سچ ہے یا لوگوں کی باتیں بنائی ہوئی ہیں، رب ہی جانتا ہے۔ ہم نے نہ دیکھا ہے نہ کبھی کیا ہے نہ کہیں پڑھا ہے۔
یعنی ہلکا ہلکا سا پیڑ کو دبا دے تاکہ اندر جو گند کھڑا ہے اگر نکلنا ہے تو وہ نکل جائے گا، اسے صاف ہو جائے۔ استنجا کروانا ہے، استنجا کرنے کے بعد جس طرح آپ وضو کرتے ہیں اسی طرح اس کو وضو کریں، اور ناک کے اندر پانی نہیں ڈالنا کہ پانی اندر چلا جائے گا، اور منہ کے اندر پانی نہیں ڈالنا کہ وہ پانی اندر چلا جائے گا۔ ہاتھ گیلا کر کے اس طرح منہ کے اوپر مار دینا ہے، اور یعنی ہاتھ ناک کے اندر یہ انگلی گلی کر کے اس کے ناک کے اندر 3 مرتبہ ڈالنی ہے تاکہ پانی اس کے اندر نہ جائے۔ پھر آپ کا چہرہ دھونا ہے، دھونے کے بعد پھر بازو دھونے ہیں، بازو دھونے کے بعد جس طرح سر کا، یعنی جس طرح آپ وضو کرتے ہیں اسی طرح اس کا وضو کرائیں۔ وضو کرانے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، مردے کا سیدھا پاسا جو ہے اس کا تھوڑا سا اوپر کر دیں، سیدھے طرف سے پہلے پانی ڈالیں، یعنی جس طرح غسل خانے کے اندر ہم نے سیدھے کاندھے پر یعنی لوٹا ڈالا ہے، بعد میں الٹی طرف ڈالا ہے، اس کو بھی اسی طرح کرنا ہے، سیدھی طرف سے پانی ڈالنا ہے، ڈالنے کے بعد پھر الٹی طرف سے ڈالنا ہے، پھر اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور یعنی صابن مارتے جائیں، اسی طرح یعنی اس کا یعنی غسل کروا دیں۔ غسل کروانے کے بعد پھر یعنی کیا کرنا ہے کہ اس کو کفن دینا ہے، کفن دینا ہے زمین کے اوپر، یعنی کپڑا کپڑا بچھا دیتے ہیں، بچھانے کے بعد اس کا ایک قمیض بنایا جاتا ہے۔ مرد کے 3 کپڑے ہوتے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، جو یعنی میرے فوت ہو جاتے ہیں ان کو دیے جاتے ہیں۔ ایک چادر بچھائی جاتی ہے، ایک قمیض بنایا جاتا ہے، اس کے بعد ایک اوپر چادر ہوتی ہے، ہونے کے بعد یعنی اس کے ہاتھ کو جس طرح باندھتے ہیں نماز جنازہ کا اعلان جس طرح کیا جاتا ہے، اسی طرح گھر والا جو ہے بہتری ہے کہ گھر کا بندہ اس کو غسل دے، دینے کے بعد یعنی جب وہ باہر گھر سے نکال کے لے آئے تو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے کہ اللہ رب العزت یہ گنہگار بندہ تیرا نیک ہے یا گنہگار ہے، اس کا یعنی دنیا کے اندر علاج بھی ہو گیا، دنیا کے اندر رہنا بھی ختم ہو گیا، سب چیز دنیا کا تعلق بھی ختم ہو گیا، مولا اس کو تو معاف کرنا۔ یعنی اسی طرح ہم اس کے لیے دعا کرنے کے بعد پھر جنازہ میں چلے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ سنت طریقہ ہے، جنازے کے ساتھ تم چلے جاؤ، جب جا کر قبرستان میں داخل ہو تو جوتا اتار دینا ہے، قبرستان کے اندر بغیر جوتے کے جانا ہے۔ اب جب قبرستان میں جاتے ہیں قبر کے اوپر آسرا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے آقا نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر تم بیٹھتے ہو تو قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے، قبر سے دور ہٹ کر بیٹھا کرو۔ اب کیا رواج بن چکا ہے، لوگ جب جاتے ہیں یہاں سے، پہلے جب ہم بچے تھے اس وقت ہم دیکھتے تھے بڑے لوگ روتے تھے، یعنی اب کیا ہے رونا ختم ہو گیا ہے، قبر کے اوپر بیٹھ کر باتیں شروع کرتے تھے، فلاں جی یہ کام کرتا ہے جی، فلاں نے یہ چوری کر لی ہے جی، فلاں نے شراب پی لی ہے جی، فلاں نے یہ سود کا کام کر لے، فلاں نے جی یہ کاروبار کر لے۔ یہ نہیں کبھی کہا اور سوچا کہ وہ مر گیا ہے ہم نے بھی مرنا ہے، وہ مر گیا ہے ہم نے بھی مرنا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے ہم نے بھی جانا ہے۔ یہ چیز اور یہ خوف تو ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، مرنے والا خوف جو ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ زبان پہ ایک دن ہم نے چلا جانا ہے، چلا نہیں جانا، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، عمل کریں گے تو پھر آپ کو کامیابی ملے گی، اگر عمل نہیں کریں گے تو زبان سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی میں نے آپ کو وضو کا طریقہ بھی بتلایا، غسل کا طریقہ بھی بتلایا، جو مردہ فوت ہو جاتا ہے آپ کا یا کسی کا تو آپ کو میں نے مردے کا غسل کا طریقہ بھی آپ کو بتلایا ہے، اسی طرح آپ اس کو غسل دیں، کسی مولوی کو یا کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح آپ یا اس کو غسل دیں اور اس کے لیے اپنا آدمی مغفرت کی دعا بھی کرتا رہتا ہے کہ رب کائنات اس کی بخشش کر دے، دوسرے کی مرضی ہے دعا کرے یا نہ کرے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَرْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں طریقہ بتلایا ہے اس کے اوپر ہم عمل کرتے جائیں، ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔